بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 10 ذوالحجہ ہے اور آج عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید سعید جو ہے وہ اسی طرح بار بار نصیب فرمائے اور خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ، یہ انسانی فطرت تھی کہ سبحان اللہ، اور کہ انسان جب بھی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے بعد اسے خوشی حاصل ہو جائے۔ تو یقیناً ناظرین کرام، رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے بعد عید ہے، اور ادھر حج ہے اور حج کے بعد عید ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، روزہ بھی بدنی عبادت ہے، حج بھی بدنی اور مالی عبادت ہے۔ ایمان والے کی یہ چاہت تھی کہ سبحان اللہ، اب جب سبحان اللہ حج سے فارغ ہوئے تو اب عید کا دن نصیب ہو جائے، خوشی کا دن نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن جو ہے ناظرین کرام، سب سے زیادہ جو محبوب ترین عمل ہے وہ سبحان اللہ حلال جانور کا خون بہانا ہے، قربانی کی صورت میں۔ تو ناظرین کرام، اور قربانی کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سبحان اللہ پوری دنیا سے اہل ایمان، پوری دنیا میں ماشاءاللہ اہل ایمان جو ہے وہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو آنے والی زندگی میں بھی دیکھیں قربانی ایک کیا ہے، قربانی کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہمیں اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاص طور پر اس عید میں یہ بھی نیت کیجیے گا، اللہ ہم سب کو اپنی انا کو، اپنی انانیت کو قربان کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ضد کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غصے کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کے اندر جو بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، اللہ کریم ہمیں انہیں اچھائیوں میں تبدیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال تو ویسے اس کا بھی ذکر میں کرتا ہوں، لیکن سبحان اللہ بزرگان دین کے معمولات میں سے سبحان اللہ عید الاضحیٰ والے دن کون سا عمل کیا جائے اس کا ذکر میں کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ والے دن سبحان اللہ بعد نماز فجر جو ہے وہ سبحان اللہ سورۃ الفجر ایک مرتبہ پڑھی جائے، سورۃ الفجر ایک مرتبہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد سبحان اللہ ایک تسبیح جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے بعد پھر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یقیناً ناظرین کرام، 10 ذی الحجہ میں بھی بعد نماز فجر بھی جو ہے آپ یقینی کہ تکبیر تشریق جو پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق کا جو ہمارا ماشاءاللہ ایک کلپ بنا ہوا ہے یوٹیوب پر موجود ہے، کہ آپ دیکھ لیجئے گا اس میں کہ ایام تشریق کون سے ہیں اور کن کن ایام میں کس طرح ایام تشریق کیوں پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ پوری وہ رہنمائی موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ کے جو خاص طور پر سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ سبحان اللہ جلدی نماز ادا کیا کرتے تھے، یعنی کہ جیسے اشراق کا وقت شروع ہوتا، کیونکہ عید کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر یعنی کہ اشراق تک کوئی نوافل نہیں ہے، پھر اس کے وقت اشراق کے وقت جو ہے ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے 2 رکعت، اور سبحان اللہ خطبہ عید الاضحیٰ ہے، اس کا سننا جو ہے وہ سب پر واجب ہے۔ تو اس لیے عید الاضحیٰ کے فوراً بعد آقا علیہ السلام سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ہمارے لیے کیا ہے؟ وما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو سبحان اللہ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے تو قربانی کے فریضے کو ماشاءاللہ آپ ادا کر رہے ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یعنی کہ خطبہ عید الاضحیٰ فرما کر، دعا فرما کر تشریف لاتے، فوراً ہی آقا علیہ السلام قربانی کا اہتمام فرماتے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن یعنی عید قربان کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ سفیدی مائل سینگوں والی 2 سبحان اللہ مینڈوں کی قربانی کرتے، اور آقا علیہ السلام ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ السلام یہ دعا فرماتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وعلی ملت ابراہیم حنیفا،
وما انا من المشرکین، یعنی کہ یہ اس طرح بھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك وأمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله اللہ اکبر کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذبح فرماتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دعا منقول ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ اے اللہ میری جانب سے قبول فرما لیجئے جیسے کہ آپ اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں قبول فرما چکے ہیں۔ یہ دعا بھی منقول ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب قربانی کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ایک الگ میں انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اچھا، اب ظہر کی نماز کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے صرف اور صرف یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کرنی ہے، یہاں کوئی خاص عمل نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے تکبیر تشریق کہنی ہے لازمی طور پر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ ایام تشریق جتنے ہیں، یعنی کہ آپ نے فجر سے لے کر عشاء تک آپ نے فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ یہ کہنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے ایام ذوالحجہ کو میرے لیے یادگار بنائے اور میں نے خوب اعمال کیے، یا اللہ اسی طریقے سے آنے والی زندگی کو بھی یادگار بنا دے اور مجھے اسی طرح جو نیک اعمال کیے ان پر استقامت نصیب فرما دے۔ تو کم سے کم بھی عید الاضحیٰ والے دن کم سے کم بھی ناظرین کرام ایک سپارے کی تلاوت جو ہے وہ آپ لازمی کیجئے، یعنی کہ کوارٹر نماز سے ہر نماز کے ساتھ ایک کوارٹر پڑھ لیں تو یہ بھی انشاءاللہ بڑی توفیق مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ کم سے کم ایسا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک شریف کی تلاوت ضرور کیجئے، اور کثرت کے ساتھ یہ کلمات اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اول آخر درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ یہ کلمات پڑھتے رہیے۔ گوشت کھائیے، گوشت تقسیم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا، 10، 11، 12 ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اللہ کریم یہ چاہتے ہیں خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادتیں قبول فرمائے۔ میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام احباب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ اپنے ملنے جلنے والے اپنے دوست احباب جو خاص طور پر پردیسی ہیں ان کے پاس ضرور جائیے، ان کو عید مبارک کیجیے۔ قربانی اگر UK یورپ میں کی ہے تو اس کا گوشت بھی تقسیم کیجیے، اور خاص طور پر ایسا نہ ہو کہ خود اکیلے ہی کھا جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو، ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پر جن کے عزیز رخصت ہو چکے ہیں عیدوں پہ ان مواقع پر بہت یاد آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بالخصوص میری خالہ جی کا انتقال ہوا، اللہ کریم ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔